جنت کا راستہ یہی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ فرقہ ویسے ہوتا کیا ہے؟ نام رکھنے سے فرقہ نہیں ہوتا، یہ سن لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، فلاں تنظیم شاید یہ فرقے ہیں۔ یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقے کی ڈیفینیشن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ گروہ بندی، کسی بھی طرح کی گروہ بندی، اس طرح یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا، یہ ہے فرقہ واریت۔ اپنا دھڑا، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ علاقے کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر اپنے لوگوں کی بات، یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں، اس بنیاد پر معاملہ کرنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ نام رکھنا فرقہ واریت نہیں۔ سن لیجئے، اگر کسی نے نام رکھا انجمن فلاح معاشرہ، دوسرے نے رکھا انجمن فلاح انسانیت، یہ دونوں گروہوں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں۔ اگر یہ دونوں امت کے ساتھ جڑے ہیں، اگر امت کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو تنظیم بنانا، نام رکھنا فرقہ واریت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی انجمن فلاح معاشرہ اور وہی انجمن فلاح انسانیت اپنے معاملات اس بنیاد پر طے کرنے لگے کہ یہ چونکہ ہمارا ہے اور وہ تمہارا ہے، حق اور انصاف کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ کے دین کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ اس بنیاد پر ہو کون انجمن فلاح معاشرہ کا ممبر اور کون انجمن فلاح انسانیت کا ممبر، اس بنیاد پر جب معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ فرقہ واریت ہوگا، پھر وہ فرقہ واریت ہے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے۔ آپ کی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مہاجر تھے اور کچھ انصاری تھے۔ مہاجروں کا ایک گروہ تھا، انصاریوں کا ایک گروہ تھا۔ گروہ موجود تھے اور بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے مہاجر صحابی بیٹھے ہوئے، اتنے انصاری بیٹھے ہوئے، یعنی یہ مستقل دو گروہ موجود تھے۔ تو گروہوں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس نام کے ساتھ موجودگی کہ یہ مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہوا، کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، غالباً غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے کہ ایک مہاجر کی چھڑی لگ گئی ایک انصاری کو۔ کاسا رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، حدیث کے الفاظ کہ ایک اس کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے اس کو سوٹی مار دی یا لگ گئی، جھگڑا زیادہ ہو گیا۔ جب جھگڑا زیادہ ہوا تو انصاری نے اپنے انصاریوں کو بلایا، یا للانصار، آؤ انصاریوں میری مدد کرو، اور اس نے مہاجروں کو بلا لیا، یا للمہاجرین۔ اب اندازہ فرمائیے، گروہ موجود ہیں پہلے سے، اور بے شمار حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنے مہاجر، اتنے انصاری، اور اس کو قطعاً کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا۔ لیکن یہ موقع آیا کہ لڑائی ہوئی اور اس بنیاد پر پکارا جا رہا ہے، میں چونکہ انصاری ہوں، انصاریوں آؤ میری مدد کرو، اور دوسرا میں مہاجر ہوں، مہاجروں آؤ میری مدد کرو۔ معاملے کی بنیاد وہی گروہ جو پہلے سے موجود تھے، اگر معاملے کی بنیاد نہیں تھے تو نہ صرف قابل برداشت تھے بلکہ قابل تحسین تھے۔ قرآن نے کہا ہے من المہاجرین والانصار، قرآن نے کہا ہے کہ چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ لیکن اب معاملہ اس بنیاد پر طے ہونا شروع ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انجمن فلاح معاشرہ کا تھا، ایک انجمن فلاح انسانیت کا تھا۔ اب جب معاملہ اس بنیاد پر ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں فَسَمَّاهُ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نہیں حدیث کے الفاظ کے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی، یہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنا دی۔ حکمت تھی نا، بتانا تھا کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا فسماہ اللہ، اللہ نے سنا دی، اللہ نے کان میں ڈال دی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لے، آپ نے پوچھا ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے؟ یہ جاہلیت کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یعنی مہاجر ہونا جاہلیت نہیں ہے، اس بنیاد پر اپنے گروہ کو پکارنا یہ جاہلیت ہے۔ انصاری ہونا جاہلیت نہیں ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اس بنیاد پر ان کو پکارنا یہ جاہلیت ہے۔ فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، لوگوں نے آگے بتا دیا کہ ایک انصاری کو چھڑی لگی تھی مہاجر کی، دونوں آپس میں لڑ پڑے، اس نے انصاریوں کو بلا لیا، اس نے مہاجروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہا، اس کو چھوڑ دیں، یہ دعویٰ چھوڑ دیں، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، منتنا عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی گلا سڑا پھل ہو، اس کو تازہ پھلوں کے ساتھ رکھ دے، گلا سڑا بدبودار پھل، اس کو تازہ پھلوں کے ساتھ رکھ دے تو اس کو بھی گلا سڑا دے گا نا۔ وہ جو بدبودار گلا سڑا پھل ہے یا گلی سڑی سبزی ہو، اس کو تازہ سبزی کے ساتھ رکھ دے تو اس کو بھی گلا سڑا دیتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں اس بدبودار کو منتنا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے؟ دعوہا، اس کو چھوڑ دو، فإنها منتنۃ، یہ ایسی بدبودار پکار ہے، یہ پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے، اس کو چھوڑ دو۔ سمجھ آ گئی کہ نام رکھ لینے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی، معاملہ کرنے سے فرقہ واریت ہوتی ہے۔ معاملہ اس بنیاد پر کرنے سے فرقہ واریت، وہ تیرا یہ میرا، وہ تمہارا ممبر یہ ہمارا ممبر، یہ ان کا ممبر یہ ان کی بات یہ ہماری بات، یہ ہوتا ہے فرقہ واریت۔ ایک حدیث میں آیا کہ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروہ بندی جیسی تیسی بھی ہو، لیس منا من دعا الی العصبیہ، جس قسم کے گروہ کی طرف، جس قسم کے فرقے کی طرف کسی نے دعوت دی، وہ میری امت میں سے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے جس نے کسی فرقے کی دعوت دی۔ اور صحابی پوچھتا ہے مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عصبیت ہوتی کیا ہے؟ فرمایا ان تعین قومک علی الظلم۔ ابو داؤد شریف کی اور بہقی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گروہ بندی یہ ہے کہ تیرا اپنے دھڑے کا آدمی چاہے ظلم کرے، چاہے جو مرضی کرے، تو کہے کہ میرے دھڑے کا ہے۔ ان تعین قومک علی الظلم، اگر تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی مدد شروع کر دے تو یہ ہے گروہ بندی، یہ ہے فرقہ واریت۔ لہذا نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی، معاملہ کرنے سے فرقہ واریت ہوتی۔ اور ہم سب دیکھ لیں، ہم تو نام نہ بھی رکھیں تو ہم دوسرے مسلک والے کو کچا کھا جانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم معاملہ پہلے کرتے ہیں، نام بعد میں رکھتے ہیں۔ نام کا مسئلہ نہیں ہے، کام کا مسئلہ ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ساتھ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اس ٹکڑے کو شامل کر لیجئے، مسئلہ پورا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور لوگوں یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے۔ یہی فرمایا تھا نا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارے اوپر حبشی غلام بھی آ کے تمہیں کوئی بات بتائے تو یہ نہیں دیکھنا کہ حبشی غلام ہے اس کی کیوں بات مانوں میں، یہ دیکھنا ہے اگر بات مدینے والے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کس کی ہے؟ فرمایا بر اور تقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے جتنے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، یہ نہیں دیکھنا کس تنظیم کا، کس جگہ کا۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دین کا کام جتنا اس دور میں ہو رہا ہے شاید کسی دور میں نہیں،
जितनी किताबें लिखी जा रही, जितना मसाजिद आबाद हैं, जितने लोग दीन के लिए तड़प रखते हैं, लेकिन झगड़ा सिर्फ वही है, मसला सिर्फ वही कि हर कोशिश, हर काविश उस छोटे से दायरे के लिए है जिस दायरे के अंदर मैं हर बंदे ने अपना अपना दायरा बनाया हुआ। इस्लाम के अंदर छोटे छोटे दायरे बनाए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इख्तिलाफात का दीन नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लोगों को तोड़ने वाला दीन नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लोगों को जोड़ने वाला दीन।